اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہماری دو پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ ایک پٹیشن جو ہے وہ ہے جو ہمیں جلسے کی اجازت مانگی تھی ہم نے اس کے اوپر، اور دوسری پٹیشن وہ ہے جو ہم نے احتجاج کے لیے کال دی تھی اور اس میں گورنمنٹ سے پرمیشن مانگی تھی۔ تو انفیکٹ دونوں پٹیشنز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آج ہوپ فلی ڈیسائیڈ ہونی ہے، اور اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا سٹانس لے گی۔ تو ہمیں تو ہمارا جو لیگل قانونی کانسٹیٹیوشنل حق ہے اس سے بھی محروم رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنا احتجاج پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ریکارڈ نہ کریں، ہم اپنا جلسہ جو ہے وہ نہ منعقد کر سکیں اسلام آباد کے اندر۔ تو یہ ظلم اور بربریت کا جو دور ہے یہ الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے، اور یہ خود تو جائے گا اس کے جو قص و خشاک ہیں وہ بھی بہ کے چلے جائیں گے ساتھ انشاءاللہ۔ باقی آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے اسپوکس پرسن تھے، اور ان کی 75 سال عمر ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، وہ کینسر سروائیور ہیں، وہ اس ٹائم جو ہیں کسٹڈی میں سی ٹی ڈی کے۔ پہلے ان کو ایف آئی اے نے اٹھایا، پھر ایف آئی اے نے جوڈیشل ریمانڈ پورا ہوا، ان کی بیل لگائی گئی، تو پتہ چلا کہ جی ان کو سی ٹی ڈی والے لے گئے، وہاں پر ہم نے ان کو ریمانڈ اپوز کیا اور 2 دن کا ان کو ریمانڈ دیا گیا۔ سو اس کے بعد ابھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے ایف آئی اے کورٹ میں ان کی بیل بھی آرگومنٹس کے لیے ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھ لیں حالات کیسے ہیں۔ جب بانی پٹھائی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، ان کی فیملی، ان فرسٹ لیڈی جو ہیں خاتون اول وہ جیل کے اندر ہیں، اور کن کیسز میں جیل میں ہیں جن کا ان کو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اس حکومت کی فسطاطیت بتا رہی ہے، جو اس حکومت کے جبر بتا رہی ہے، جو اس لا قانونیت بتا رہی ہے، اور چور فارم 47 کی جو حکومت ہے بیسیکلی اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ سارے کے سارے اقدامات لے رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ ایکٹ کی بھی کمیٹی نے جو ہے اپروول دیا۔ کون سا ایکٹ جو ہر 3 مہینے بعد لے کر آ جاتے ہیں، یہ امینڈمنٹ ایکٹ، ترمیمی ایکٹ، پہلے 2023 میں لائے، پھر 2024 میں لائے۔ مطلب کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یار، جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے عوام کے لیے، وہ قانون سازی اپنے لیے نہیں کرتی۔ اور یہ جتنے قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی انڈو ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی عدالتوں نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا ہے، اور اس طرح کے جو پرسن اسپیسیفک ایکٹس ہوتے ہیں ان کو اور لاز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کنڈیم کیا گیا، اور آگے بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ علی بھائی صاحب، جلسے کی اسلام آباد میں اجازت نہ ملنا یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عدالتیں آرڈر کرتی ہیں اور ڈی سی صاحب اس کو کینسل کر دیتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ لیکن یہ اصل وجہ ڈر، خوف ہے، اور کیا ہے؟ وہ لوگوں کو ڈرانا، خوف میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کسی کو مسنگ کر دیا، کبھی کسی کو پرچہ دے دیا، کسی کے املاک تباہ کر دیے، خواتین پہ پرچے دے دیے، لوگوں کے گھروں عزت چار دیواری کو پامال کر دیا، کام کاروبار تباہ کر دیا۔ لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اندر ڈٹے ہوئے ہیں، سال ہونے کو ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ڈر، خوف جو ہے، یہ حکومت جو ہے یہ تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ لرز رہی ہے، ان کی کانپیں ٹھانک رہی ہیں، یہ تو ابھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ان سے حکومت چل رہی ہے، نہ ان سے سیکیورٹیز کے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، اپنے پیسے بنا رہے ہیں اور اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ان کا ایجنڈا ہوا تو وہ مجھے آپ ضرور بتا دیجیے گا۔ سو بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ سرکار کے ملازم ہیں، وہ حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ جو ہے آپ کے پبلک اسٹرکچر کے پیسے سے پلتے پھولتے ہیں، تو ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے، اور اس کو اس طرح ضرور رکھیں کہ کل ان کی اپنی اے سی آرز، ان کے اپنا یہ چیزیں جو بہت بڑی کریڈیبلٹی پہ نشان ہے، جب آپ کے جو سول سرونٹ ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہے، جب وہ سوالیہ نشان ہو جاتی ہے تو ملک کی ترقی کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کو امپارشل ہونا چاہیے، ان کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے، جس کا انہوں نے بھی حلف لیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے۔ ان کو اہلا کار نہیں بننا چاہیے، ان کو وہ لیتروں والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائے گا سر کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل خبریں آ رہی ہیں ڈیالے جیل میں عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جھیل کی کچھ خبریں چل رہی ہیں، اس حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں جی، عمران خان سے میں پرسوں مل کے آیا ہوں ڈیالے جیل کے اندر، میرے نوٹس پہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ اگر ڈیل ہی ہوتی یا ڈھیل ہی ہوتی تو عمران خان صاحب 8 سال سے اندر نہ ہوتے، ان کی بہنیں دھکے نہ کھا رہی ہوتی ہیں، ان کی بیوی دھکے نہ کھا رہی تھی، ان کو تو بچوں سے بھی بات فون پہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک ڈیتھ سیل میں رہ رہے ہیں، وہ نواز شریف کی طرح اٹیچ باتھ روم والے کمروں کے ساتھ نہیں رہ رہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو جو جس طرح کا ان کے ساتھ ظلم و جبر کیے گئے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، کس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ حق انصاف کی حصول کے لیے کھڑے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس سب کو جانا پڑے گا، اور جا کر ان سے کہنا پڑے گا کہ ملک کی باغ دور سنبھالو، ملک تمہارے بغیر نہیں۔ خان سے ملاقات آپ کی ہوئی، کیا خان صاحب کی فیلنگ کیا تھی؟
खान साहब उनकी- हाई स्पिरिट में है जी, और वो कहते हैं कि जी इंशाल्लाह जीत हाकी होगी। मैं खड़ा हूँ, इन्होंने जोर लगा लिया, जितना जोर बदमाशी कर सकते थे तो जीत हाकी होगी। और सर एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने वजारत दाखिला से रिक्वेस्ट की थी खान साहब से मुलाकात करने की, उसका वीज़ा मनसूख करके उसको बाहर जाने के लिए कह दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? यार अब ऐसी सूरत हाल में इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये तो छोटी सी बात है, इससे बहुत आगे जा चुके हैं ये। उससे अपनी क्रेडिबिलिटी, इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी, आप सब लोगों की, अवाम की क्रेडिबिलिटी को सवालिया निशान बना रहे हैं। ये जो एक चोरों का जत्था बैठा हुआ है, गिनती के कुछ लोग हैं, ये इन्होंने मुजरगमाल बनाया हुआ है सारे मुल्क को, सारे मुल्क के अवाम को। ना इनसे कंट्रोल हो रहा है, ना इनको किसी किस्म की तहजीब है, ना इनको किसी किस्म की तमीज़ है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर ये जो है और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं, इसके अलावा इनके और बस में है क्या। अब ये जो साहब जिसका वीज़ा इन्होंने डिपोर्ट किया, जिसको वापस भेजा है, वो क्या जाके रह लेगा हमारे मुल्क के बारे में, वो जाके क्या कहेगा वहाँ पर? वो यही कहेगा ना कि जी ये अपने लोगों को, बेगुनाह लोगों को कैद में रखते हैं और उनसे सवाल पूछा जाए तो वो उसमें जवाब देने के बजाय हमें वापस भेज देते हैं। उनकी जगह आप, मैं, कोई और हो, यही कहेंगे ना। सर अगर जलसे की इजाज़त नहीं मिलती है तो पीटीआई 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेगी? जी इंशाल्लाह जी, इस पर हमारी आला क़यादत ज़रूर फैसला करेगी और जो खान साहब का हुक्म हो उसे फॉलो करेगा। बिकॉज कि हमें खान साहब ने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हमने हर काम लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए करना है और अपने लोगों के ऊपर कम से कम ऐसा वजन डालना है कि वो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में न हो। सर हमने देखा जमात इस्लामी को भी इजाज़त नहीं मिली और सेम दिन आपके बाद उनको इजाज़त मिली, लेकिन पीटीआई का एक कारकुन या लीडरशिप घर से बाहर तक ना निकले। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जी, सारे बाहर निकले। जमात इस्लामी की जो पोजीशन है, उनके घरों में अटैक नहीं किए गए, उनकी बच्चियों, बीवियों, बहनों को, बेटियों को नहीं उठाया गया, उनके ऊपर पर्चे नहीं दिए गए, उनके जो लोग पकड़े गए थे आपने देखा आधे घंटे के अंदर छोड़ दिए गए। सो हमारे साथ इस तरह का कोई बात नहीं हुई। आपने देखा है कि हमारे ऊपर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हमने 2 लफ्ज़ बोले, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। पार्क में खड़े होकर हमें डकैती की और ATA की पर्चे दे दिए गए। सो ऐसी सूरत हाल जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ही हो रही है। हमारा बल्ले का निशान लिया गया, हमें इलेक्शन में बांध के फेंका गया। सारी चीज़ों के बावजूद आप देखें तो अल्टीमेटली जो है आज हम खड़े हुए हैं और हमारे अपने स्टांस के ऊपर, बाकी जमात इस्लामी का जो स्टांस है उनको तो वही जवाब देंगे। लेकिन एनी हाउ जो उनका कॉज है बिजली बिलों की और महंगाई के ख़िलाफ़, हमारे लीडर इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं और उनके हमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि उनका ये कॉज है, हम उनको सोशली मॉरली जो उनके फेवर कर सकते हैं ज़रूर करेंगे उनके साथ। क्या उनके प्रोटेस्ट में जाएंगे लेकिन ये जाति के ऊपर उनका जो कॉज है वो सही है, इस पर इमरान खान साहब ने हमें बिल्कुल मना नहीं किया कि, लेकिन ये हमारा अपना सोल डिसीजन है। खान साहब ने इसके अंदर हमें ममानियत नहीं रखी कि आप जाएँ या मत जाएँ। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक बात ये कही थी कि ये आवाम के सिलसिले में जो आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के लिए जो आपने स्टेप लिया है या उन्होंने लिया है उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी तो कोई दूसरी बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अप्रिशिएट भी करती हैं, दूसरी भी करती हैं। थैंक यू। उसके बाद उनको